السميع الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کسی بھی مسلمان کو اذیت پہنچائی اور پھر توبہ کیے بغیر مر گئے تو اس کے لیے جہنم میں جلنے والا عذاب تیار کیا گیا ہے، اور جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت کے باغات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم پیدا ہو کر مرو گے اور پھر زندہ ہوگے۔ اللہ بخشنے والا اور اپنے بندوں سے پیار کرنے والا کا مالک ہے۔ وہ اللہ سرکشوں کو کر ڈالتا ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو فرعون قوم سمود کے حالات کو دیکھ لو۔ مگر کفار ان واقعات سے سبق لینے کی بجائے قرآن کو جھٹلانے اور مٹانے کے در پہ ہیں، مگر قرآن تو محفوظ ہے، البتہ یہ لوگ گرفت میں آنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری بات چل رہی تھی کچھ دنوں سے فزیکل اینڈ جوڈیشل ریمانڈز کے اوپر۔ آج ہائی کورٹ میں تھا، کینٹین پہ بیٹھے ایک دوست کے ساتھ ان ڈائریکشنز اینڈ آرڈرز کی بات چل نکلی جو کہ فزیکل اور جوڈیشل ریمانڈ سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پروونشل گورنمنٹس کی جو ڈائریکشنز ہیں، پولیس رولز 1934 جو ہے، ایسے کچھ ہم نے گپ شپ لگائی۔ میرے کیس سے متعلقہ تو دوست ہے میرے، ان کے جو کیس تھا اس سے تھا، ان کی بحث تھی، تو لمبا ہے۔ میں نے سوچا کہ چلے ہم ان ڈائریکشنز کے اوپر جو مختلف ہائر کورٹس نے ریمانڈ کے حوالے سے دی ہیں اس کو اپنے موضوع بحث بناتے ہیں۔ بحث کیا ہے صاحب؟ صرف گپ شپ ہے۔ آپ اس کو مہربانی ہے آپ ڈسکشن کا نام دے لیتے ہیں، یہ لیکچر سمجھ۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم غلام سرور کیس کی بات کرتے ہیں۔ غلام سرور کیس 1984 کی بات ہے، 1984 PCRLJ پیج ہے 2588، جس میں غلام سرور کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوا تھا۔ اب غلام سرور کیس جب ہم نے پڑھتے ہیں تو غلام سرور کیس میں ایک مجسٹریٹ جس کو فزیکل ریمانڈ دینے کے لیے امپاور کیا ہے متعلقہ اس کو ڈائریکشنز دی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ریمانڈ کے جو اختیارات ہیں وہ ہمیشہ مجسٹریٹ درجہ اول کے لیے ہیں، اور مجسٹریٹ درجہ سوم ریمانڈ کے البتہ مجسٹریٹ درجہ دو جس کو پولیس ریمانڈ دینے کا اختیار صوبائی گورنمنٹ نے دیا ہے، صرف وہ اگر نہیں دیا تو وہ قطعی صورت جو ہے وہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب ریمانڈ کے حوالے سے مجسٹریٹ صاحب جو گائیڈ لائنز دی ہیں غلام سرور کیس 1984 PCRLJ پیج 2588 میں، اس میں سب سے پہلی جو ڈائریکشن دی گئی تھی وہ یہ ہے کہ پہلے 15 ڈیز کے لیے
ایک مجسٹریٹ کو چاہیے کہ وہ ملزم کو جوڈیشل کرے. اگر ناگزیر ہے کی حراست میں اس کو دیا جانا ہے اور ایسا کرنے کے لیے بہت ہی مضبوط اور ایکسیپشنل ریزنز موجود ہیں کہ اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ نہ دیا جائے بلکہ پولیس ریمانڈ پہ، دین پولیس ریمانڈ ہوگا، ادروائز پولیس ریمانڈ نہیں دینا چاہیے. اور اگر دینا بھی پڑ جاتا ہے تو کم از کم عرصے کے لیے دیا جائے گا. دوسری بات، 1 2 3 دن کے لیے، عرصے کے لیے جتنا مناسب سمجھتا ہے. تیسری ڈائریکشن یہ ہے کہ اس ریمانڈ دیا جائے، اس کی ریزن لکھی جائے گی، کس وجہ سے دیا جا رہا ہے، وہ وجہ مضبوط ہونی چاہیے. اور اس کے بعد چوتھی ڈائریکشن ہے کہ سیشن جج کو اس ریمانڈ کی کاپی بھجوائی جائے. پانچویں ڈائریکشن یہ ہے کہ اگر پولیس ریمانڈ میں دیا جانا ہے تو پہلے 15 دن کے اندر پولیس سے مکمل یا نامکمل چالان پیش کرنے پہ اس مجسٹریٹ صاحب کو اصرار کرنا چاہیے. چھٹی جو ڈائریکشن دی گئی غلام سرور کیس میں وہ یہ تھا کہ اگر چالان پیش نہیں کیا جاتا یا انویسٹیگیشن میں کوئی پروگرس نظر نہیں آتی مجسٹریٹ کو تو دین وہ مزید ریمانڈ جاری کرنے سے گریز کرے. اور اگر 7ویں ڈائریکشن میں یہ ہے کہ اگر مجسٹریٹ یہ دیکھے کہ اس ملزم قسم کا کوئی کرمینیٹنگ میٹیریل نہیں ہے تو وہ فوراً ملزم کو شورٹی یا وداؤٹ شورٹی ریلیز کر سکتا ہے. اس کے بعد کہ ریمانڈ اپلیکیشن کے بغیر مجسٹریٹ کو ریمانڈ آرڈر جاری نہیں کرنا چاہیے. متعلقہ جو تفتیشی ہے وہ اس کی طرف سے ریمانڈ کی اپلیکیشن آنی چاہیے. 9th جو ڈائریکشن دی گئی تھی وہ یہ ہے کہ اگر 15 ریمانڈ مکمل ہو جاتا ہے اور پھر ریمانڈ کے لیے یا التوا اپلیکیشن دی جاتی ہے تو ریمانڈ نہیں دیا جانا چاہیے. 10ویں ڈائریکشن یہ غلام سرور کیس میں دی گئی تھی کہ مجسٹریٹ کو اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ ملزم کے خلاف ریکارڈ پر کافی شہادت موجود ہے جو یہ شک پیدا کرتی ہے کہ جرم اسی ملزم نے کیا ہے، کرمینیٹنگ میٹیریل اس کے خلاف سفیشینٹ ہے. اور ملزم کا پولیس ریمانڈ مزید ایویڈنس کلیکٹ کی جا سکتی ہے. اور 11واں نمبر پہ جو ڈائریکشن دی گئی غلام سرور کیس میں وہ یہ تھا کہ ملزم عدالت میں اگر سامنے نہیں ہے تو ریمانڈ نہیں جاری کیا جانا چاہیے. 12 نمبر پہ جو ڈائریکشن دی گئی 12ویں ڈائریکشن یہ ہے کہ مجسٹریٹ رہائش کے اوپر ریمانڈ جاری نہیں کرنا چاہیے، اپنی کورٹ کے اندر ریمانڈ جاری کرنا چاہیے. 13th نمبر پہ جو ڈائریکشن دی گئی غلام سرور کیس میں وہ یہ تھا کہ ملزم پولیس ریمانڈ کے خلاف
کے لیے موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ یا اس کا وکیل باقاعدہ کنٹیسٹ کر سکے اس ریمانڈ کو۔ چوتھویں جو ڈائریکشن دی گئی وہ یہ تھا کہ جو آبجیکشن ملزم یا اس کا وکیل ریز اس ملزم کے اعتراض کو مثل مقدمہ کے اندر درج کیا جائے گا، اس میں جو کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور اگر اس ملزم کے اعتراض کو رد کیا جا رہا ہے، پولیس کو ریمانڈ دیا جا رہا ہے، پولیس ریمانڈ میں اس ملزم کو دیا جا رہا ہے، جو اعتراض اٹھائے تھے ملزم نے، اس اعتراض کو رد کرنے کی، اس اعتراض کو ریجیکٹ کرنے کی جو ریزنز ہیں، مضبوط ریزنز، وہ مجسٹریٹ صاحب لکھیں گے۔ 16ویں نمبر پہ غلام سرور کیس میں جو ڈائریکشن دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ریمانڈ اپلیکیشن کا فیصلہ کرنے سے پہلے مجسٹریٹ اس بات کا پابند ہے کہ وہ پولیس فائل جو پولیس کا مطالعہ کرے گا، مثل پڑھے گا اور اس کے بعد ریمانڈ اپلیکیشن کے اوپر فیصلہ دے گا۔ اور انویسٹیگیشن میں کوئی امپروومنٹ نہیں آئی ہے، انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہے، تو پھر مزید ریمانڈ دینے سے انکار کر سکتا ہے۔ 17 نمبر پہ یہ ڈائریکشن باقاعدہ دی گئی تھی۔ اور اگر ملزم کو گرفتار کیے جانے کے آفٹر 2 months ریمانڈ کے لیے اپلیکیشن پیش کر دی جائے تو ریمانڈ صرف ناگزیر صورتحال میں ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر انٹرم چلان نامکمل چلان پیش کر دیا گیا ہے تو اسی کی بنیاد پر فرست گواہان کے اندر جو موجود ان کی ایگزامینیشن ان چیف جو ہے وہ مجسٹریٹ صاحب ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر 2 ماہ کے اندر پہلے لازماً پیش کیا جانا چاہیے تھا تو اس بارے میں اس مجسٹریٹ کو چاہیے کہ سیشن جج کو رپورٹ پیش کریں، اور اس کے جو ڈسٹرکٹ کے پولیس آفیسر ہیں، ایس پی پی او صاحب، ان کو یا سی پی او اس کو باقاعدہ طور پر اس کی اطلاع کریں۔ اس کے بعد یہ واضح کیا گیا 21ویں نمبر پہ یہ ڈائریکشن دی گئی سرور کیس میں کہ کبھی بھی مجسٹریٹ کو پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے یا کسی ملزم سے مار کٹائی کر کے کوئی کنفیشن لینے کے لیے قطعی صورت پولیس ریمانڈ گرانٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور 22ویں نمبر پہ غلام سرور کیس میں یہ کہا گیا تھا کہ کبھی بھی ایک مجسٹریٹ کو پولیس ریمانڈ میں ایک ملزم کو مکینیکلی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ پولیس کی ریمانڈ کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر بلکہ سوچ سمجھ کے سالڈ گراؤنڈز، ناگزیر وجوہات کی بنا پہ ہی وہ ایسا کرے گا۔ اس حوالے سے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ 1984 پی سی آر ایل جے پیج 2588 غلام سرور کیس کو آپ ضرور دیکھیے گا، اور اس حوالے سے 1995 ایم ایل ڈی پیج 771 اور 1995 پی سی آر ایل جے پیج 97 جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس میں یہ بات جو ہے وہ واضح کی گئی تھی کہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ اگر ملزم کو ایک مقدمے میں گرفتار کیا
تو اسی تھانے کے جو دوسرے مقدمات ہیں اس میں بھی وہ تصور کیا جائے گا کہ اس کو تمام مقدمات میں گرفتار کیا جا چکا ہے، اور ایک ہی ریمانڈ سے تمام مقدمات کے جو ہیں پیش کی جا سکتی ہیں، اور ملزم کو ایک کے بعد دوسرے ریمانڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1992 کراچی ہائی کورٹ پیج 358 اور 1992 پی سی آر ایل جے پیج 131 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن۔ البتہ ایک ایکشن بھی آ جاتی ہے کہ اگر دو مختلف قوہ جات ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں پہ ہوئے ہیں تو پھر تو معاملہ ہی اور آ جائے۔ اس حوالے سے 1991 پی سی آر ایل جے پیج آپ کو اچھی گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز جو ہیں کرمنل اور چیپٹر 11 ہے، پارٹ بی ہے، یعنی ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈرز جو ہیں والیوم 3 چیپٹر 13 پارٹ بی کے اندر باقاعدہ طور پر ریمانڈ کے حوالے سے ڈائریکشنز دی گئی تھیں، اور واضح کیا گیا تھا کہ جو بااختیار مجسٹریٹ ہے اس کو باقاعدہ طور پر ملزم کو پیش کیا گیا ہے، تو اس کو سب سے پہلے اس بات کی تسلی کرنی چاہیے کہ کیا ملزم کرمینیٹنگ میٹیریل موجود ہے یا نہیں ہے، اور اس حوالے سے اس کو چاہیے کہ پولیس کی ضمنیاں تفتیش کی ضمنیوں کو سٹڈی کرے، اور کتنے عرصے سے یہ پولیس کی حراست میں ہے، اور کیا پولیس کو کس مقصد کے لیے، کس اسپیسیفک پرپز کے لیے ریمانڈ اس ملزم کا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پولیس اپلیکیشن دے دیتی ہے کہ جی ملزم سے مزید معلومات مل سکتی ہیں، تو اس بنا پہ ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈر واضح کر دیتے ہیں کہ صرف امپورٹنٹ اینڈ اسپیسیفک پرپز کو پولیس ریمانڈ جاری نہیں کرنا چاہیے، کم سے کم وقت کے لیے دیا جانا چاہیے، اور جتنا عرصہ پولیس کو تحقیقات مکمل کرنے کے لیے، انویسٹیگیشن مکمل کرنے کے لیے اس کو دے، اور اس کے علاوہ قطعی صورت جو ہے اس کو پولیس ریمانڈ گرانٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں حوالے سے واضح کر دیتی ہے کہ مجسٹریٹ کو چاہیے کہ ملزم کی جو اعتراضات ہیں ریمانڈ کے اوپر اس کو لازمی سنیں، اور ملزم کی نمائندگی بذریعہ وکیل کرے، باقاعدہ ملزم کے بہاف پر ریمانڈ کو کنٹیسٹ کریں، اور ملزم کا جو اعتراض ہے اس ریمانڈ پہ کس بنا پر ریجیکٹ پولیس کسٹڈی میں دیا جا رہا ہے، پولیس ریمانڈ میں دیا جا رہا ہے، یہ وجوہات بھی لکھنا مینڈیٹری ہیں۔ اور اس کے علاوہ یاد رکھیے گا ایک اہم بات کہ ڈیورنگ ریمانڈ ملزم اپنے وکیل کو اور اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بھی مل سکتا ہے، وہ اس کا رائٹ ہے۔ پولیس رولز 1934 اس کا چیپٹر 25 ہے، اور رول ہیں 25.56۔ اس میں واضح کیا گیا تھا کہ ایک جو پولیس تفتیشی آفیسر ہے وہ کسی ملزم کو 24 گھنٹے سے زائد اپنے پاس حراست میں نہیں رکھے گا، اور وہ فوری طور پر اس کو پیش کرے گا اپنی ضمنیاں لے کے ایک پھر اگر اس کو
اس کو پولیس ریمانڈ چاہیے تو وہ باقاعدہ اس کی اپلیکیشن دے گا، اور کیس ڈائریز جو ہیں وہ فوری طور پر وہ جائے گا، اور یہ ساری بات وہ واضح کی گئی تھیں پولیس رولز 1934 میں بھی۔ اور جہاں تک معاملہ ہے جوڈیشل ریمانڈ کا، تو اس کے اوپر ہم واضح کر دیتے ہیں کہ بنیاد ڈائریکشنز ہمیں ملتی ہیں وہ محمد حیات کیس ہمیں جوڈیشل ریمانڈ کے حوالے سے، جس طرح سے فزیکل ریمانڈ کے حوالے سے ہم نے پہلے بات کی، ہمیں جو گائیڈ لائنز ملی ہیں وہ غلام سرور کیس سے 1984 PCRLJ پیج 2588 سے ہمیں ملی۔ اسی طرح جوڈیشل ریمانڈ کی جو ڈائریکشنز تھیں وہ محمد حیات کیس 1969 PCRLJ پیج 786 میں ہمیں ملتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ کا عام طور پہ جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ ملزم کو جیل میں بھیج دیا جائے، پولیس کسٹڈی میں۔ اور یہ ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا معاملہ سامنے نظر آئے مجسٹریٹ کو، کرمینیٹنگ میٹیریل نہیں ہے، کوئی ریکوری پینڈنگ نہیں ہے، معاملہ اگر فرض کریں سیول نیچر کا معاملہ ہوتا ہے، وائٹ کالر کرائمز ہوتے ہیں، 489F کے کیسز ہیں عام طور، تو اس میں جوڈیشل مجسٹریٹ کو ہمیشہ سے نہیں دینا چاہیے فزیکل ریمانڈ، بلکہ جوڈیشل ریمانڈ ہی گرانٹ کرنا چاہیے۔ اور اگر پولیس آفیسر تفتیشی صاحب استدعا کرتے ہیں کہ تفتیش مقدمہ مکمل ہے، مزید تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، تو دین مجسٹریٹ ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا سکتا ہے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر تفتیشی افسر مزید پولیس ریمانڈ کی اپلیکیشن دے دیتا ہے تو مجسٹریٹ مزید فزیکل ریمانڈ کی اجازت دینے سے انکار کرتے ہوئے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں روانہ کر سکتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ جوڈیشل ریمانڈ کے لیے جو گائیڈ لائنز اور جو ڈائریکشنز ہمیں ملتی ہیں مختلف کیس لاز میں، وہ یہ ہیں کہ ایک مجسٹریٹ کو جوڈیشل ریمانڈ کے حوالے سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کیا اس مقدمے کی تفتیش مکمل ہو گئی ہے، اور اگر وہ مناسب سمجھتا ہے کہ مزید تفتیش اس کی باڈی کے، اس کی فزیکل ریمانڈ کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، تو پھر اس کو فزیکل ریمانڈ نہیں دینا چاہیے بلکہ جوڈیشل ریمانڈ ہی دے دینا چاہیے۔ اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں بن رہا ہے، اتنا سٹرونگ نہیں ہے تھوڑا بہت ہے، تو پھر بھی اس کو چاہیے کہ وہ فزیکل ریمانڈ نہ دے، بلکہ اس ملزم کا جوڈیشل ریمانڈ کرے گا۔ کوئی برآمدگی نہیں ہونی ہے، کوئی برآمدگی پینڈنگ نہیں ہے کسی مقدمے میں، تو پھر فزیکل ریمانڈ گرانٹ نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ اس ملزم کا جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ گرانٹ کیا جانا چاہیے۔ البتہ آپ کو پتہ ہے کہ جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے ہائی کورٹ کی یہ ڈائریکشنز بھی ہیں کہ ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے، تھوڑے سے تھوڑے عرصے کے لیے دینا ہے۔ اسی طرح آپ کو 1989 کی جو سیکشن 167 ہے تفصیلات۔ اب ہمارے ہاں عام طور پہ جو کنسیپٹ پایا جاتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ تصور کر بیٹھتے ہیں عام پبلک کے ریمانڈ کی منظوری، فزیکل ریمانڈ کی یا جوڈیشل ریمانڈ کی منظوری یا نامنظوری پولیس کی اپنی مرضی پر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ
کہ ریمانڈ کے وقت کسی وکیل سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا، کسی وکیل سے کوئی رابطہ نہیں کیا جاتا، بلکہ وکیلوں کی بجائے پولیس کے جو ٹاؤٹ ہوتے ہیں ان سے رابطہ کیا جاتا ہے، اور ان ٹوٹوں کو کہہ کے بندے کو یا جوڈیشل کروایا جاتا ہے، یا اس کو کہا جاتا ہے کہ فزیکل ریمانڈ اگر لینا ہے تو تھوڑا لے، تھوڑا بھی اگر تو پھر پٹائی نہ کرے، اس کو تنگ نہ کرے۔ اور اس حوالے سے پولیس جو ہے پیسے بھی لیتی ہے، ہر جگہ پہ ہم نے دیکھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، قانون باقاعدہ طور پر اور ہائر کورٹس باقاعدہ طور پر غلام سرور کیس کے علاوہ ہر کیس میں ہائر کورٹس جو ہیں وہ ملزم کو بنیادی حق دیتے ہیں، وہ اپنے فزیکل خلاف اپنے اعتراضات کو آن ریکارڈ لے کے آ جائے اور بذریعہ وکیل اس کو کنٹیسٹ کرے، اور باقاعدہ طور پر اعتراض کرے، اور وکیل کے ذریعے جس فزیکل ریمانڈ کی بجائے وہ جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ لے سکتا ہے، حتیٰ کہ ملزم اور اگر کسی قسم کا ملزم کے خلاف کوئی کریمینیٹنگ میٹیریل نہیں ہے، وہ بے گناہ ہے، پریما فشائی نظر آ رہی ہے ہر چیز، تو پھر اس کو ریلیز بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ 1993 پی سی آر ایل جے پیج 221، 99 پی سی آر ایل جے پیج 1204 اور 2000 پیج 1576 اور 1989 پی سی آر ایل جے پیج 3919 اور 1984 پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ پیج 2436 اور یہ تمام جو ہیں یہ ہمیں کیس لاز جو ہائر کورٹس کے ہیں یہ ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کرتے ہیں جوڈیشل ریمانڈ کی۔ اس میں جب کبھی ایک ملزم یا وکیل تو وہ جسمانی ریمانڈ کم سے کم عرصے کے لیے لے گا، اعتراض کرے گا، اعتراض کر کے اس کو جوڈیشل کروا سکتا ہے، جوڈیشل ریمانڈ پہ بھجوا سکتا ہے، اور عام طور پہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، ریمانڈ کے اندر کوئی وکیل جو ہے وہ کوئی مداخلت نہیں کر سکتا ہے، اور اس طرح سے پولیس کی چاندی ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو بہت زیادہ پیسے پولیس لے لیتی ہے، اور بعد میں جب معاملات کھلتے ہیں تو پھر لوگ جو ہیں بیچارے روتے اینٹی کرپشن میں بھی چلے جاتے ہیں، اور پولیس افسران کے خلاف جنہوں نے بھاری بھرکم پیسہ کھایا ہوتا ہے اس کے خلاف اپلیکیشن بھی دیتے ہیں، جس نے ہمارے ملزم کا ریمانڈ لیا، ریمانڈ پہ ہمیں ایکسپلوئٹ کیا اور ہم سے اتنا پیسہ اس نے وصول کر لیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس حوالے سے 2016 پی سی آر ایل جے پیج 1566 لاہور ہائی کورٹ کا لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو ہمیں اس پوائنٹ پہ کافی گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے۔ میں یاد رکھیے گا، اور ریمانڈ کے حوالے سے چند ایک بات لائنز تھیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں، تو انشاءاللہ مزید اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی اتنا ٹیکنیکل سا معاملہ ہے، اور نہ ہی یہ کسی بڑے لا پوائنٹ ہے، یہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہے جو کہ عام زیر بحث تھا ایک چھوٹے سے معاملے میں، تو میں نے کہا اپنے سب دوستوں کے ساتھ ہمیں ضرور شیئر کیا جانا چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔